وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قرآن مجید وہ کتاب برحق ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے جو اس کے نزول کے بعد آنے والے ہیں، اور انسانی زندگی کے تمام حالات کے اندر وہ کیسے بھی حالات ہوں اور تمام انسانی طبقات کے لیے اللہ رب العزت نے کامل ہدایت نازل فرمائی ہے، رہنمائی نازل فرمائی ہے۔ یہ رہنمائی بہت وسیع بھی ہے اور بہت گہری بھی ہے، اور ہمہ گیر بھی ہے اور ہمہ جہت بھی ہے۔ اس کے اندر وسعت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ صرف انسان کی عملی رہنمائی کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی فکری رہنمائی کے لیے، عملی رہنمائی کے لیے، اور جو اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے بندگی کا، اس کے اندر اس کی رہنمائی کے لیے، اور جو اس زمین کے اوپر انسان کی حیثیت ہے، انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا، اللہ نے انسان کو زمین پر آباد کیا ہے، اور جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، جعلکم خلائف الارض، تمہیں زمین کے خلفاء بنایا ہے، یعنی صاحب اقتدار بنایا ہے، اور تمہارے لیے اس زمین کی نعمتوں کو بلکہ کائنات کی نعمتوں کو مسخر کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ سارا کچھ تمہارے لیے مسخر ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو انسان کی عملی رہنمائی، فکری رہنمائی، عبادت کے اندر انسان کی رہنمائی کہ اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، اور اس زمین کی آبادی کے اندر اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، اور پھر انسان جو ہے اس کی زندگی صرف یہی دنیاوی زندگی نہیں، ایک زندگی کا مرحلہ وہ گزرا ہے کہ جب هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لیکن تھی وہ بھی زندگی۔ وہ کیسی زندگی تھی؟ وہ انسان کی روح الگ تھی، اور جو اس کا مادہ ہے یہ الگ تھا۔ مادہ ابھی تک اکٹھا نہیں ہوا تھا، لیکن بکھرا ہوا موجود تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ اس وقت انسان جو ہے کنتم امواتا، روح زندہ تھی، جسم مردہ تھا، اس لیے کہ یہ ابھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو وجود بخشا کہ اس کا مادی وجود پیدا ہوا،
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ مادی وجود انسان کا اس طرح مکمل ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر وہ روح جو پہلے سے پیدا کردہ موجود ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتہ لا کر اس کے اندر پھونک دیتا ہے، تو پھر یہ ایک نئی زندگی انسان کی بن جاتی ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، اور ہی وجود بن جاتا ہے، روحانی اور جسمانی دونوں وجود اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انسان کو بڑھاتے ہیں۔ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، یہ اجمالی بیان ہے، اور تفصیل اس کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور کہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں، اور پھر انسان بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، اور پھر لتبلغوا وشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ یہ زندگی جس کا قرآن نے بیان فرمایا اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی زندگی ہے، اور وہ زندگی جیسے یہ دنیا کی زندگی اور اس سے پہلے والی زندگی جو انسان وجود بکھرا ہوا تھا اور روح موجود تھی، اور پھر روح اور بدن دونوں اکٹھے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے، اور وہ مرحلہ ہے برزخی زندگی کا۔ برزخی زندگی انسان کی کہ وجود اس کا مٹی میں چلا جاتا ہے اور اسی طرح بکھر جاتا ہے جس طرح پہلے بکھرا ہوا تھا، اور روح اس کی موجود رہتی ہے۔ اور جب انسان ابھی اس زندگی کے اندر نہیں آیا تھا تو اس وقت تک تو روح کا اس وجود کے ساتھ تعلق نہیں تھا، لیکن اب چونکہ اس روح کے ساتھ یہ جسم اس دنیا کے اندر ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے، تو یہ جسم بکھرنے کے بعد بھی روح کا اس کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ جسم بکھر جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس بدن کے ساتھ اس روح کا تعلق رہتا ہے، اور روح جو ہے وہ اس سے الگ ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق اس کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اور یہ تعلق جو ہے پہلے تو شاید اس کا تصور کرنا انسانوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا تھا، اور لوگ یہ کہہ دیتے تھے کہ روحانی زندگی ہے، جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی نصوص سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کو اس حالت کے اندر احساس اور شعور بخشا ہوا ہے جب یہ اس طرح موجود ہے، تو وہ ان چیزوں کو جو اس جسم کے اندر موجود ہیں جب زمین کے اندر چلی جاتی ہیں تو زمین کا حصہ بن جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو ہر چیز معلوم ہے کہ اس جسم کے اندر کیا کچھ تھا اور وہ کہاں کہاں ہے، اور اللہ رب العزت پھر اس کو دوبارہ بھی اکٹھا کریں گے، اور یہ ساری چیزیں جو جسم کے اندر تھیں دوبارہ وجود میں آ جائیں گی، دوبارہ اکٹھی ہو جائیں گی، اور جسم کے ساتھ اس روح کا دور ہونے کے باوجود بھی تعلق رہتا ہے۔ جیسے آج لاسلکی کا رابطہ موجود ہے،
اور اس طرح قوت کے ساتھ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ہم جوڑ لیتے ہیں. اب ریموٹ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر دور چیز کو کھول بھی دیتے ہیں، بند بھی کر دیتے ہیں. ان کے درمیان تعلق موجود ہے، یہ تعلق موجود ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اب تو کہتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، اپنی گاڑی کو بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ریموٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ تعلق موجود ہوتا ہے. اب انسان نے اس تعلق کو دریافت کر لیا، بلکہ اس کو انسان استعمال بھی کر رہا ہے، اس یہ چیزوں کو کنٹرول بھی کر رہا ہے. تو یہ تعلق جو ہے بدن اور روح کا برزخ میں بھی رہتا ہے، برزخ میں بھی یہ تعلق رہتا ہے. اور پھر دوبارہ اس وجود کو بھی نیا وجود ملے گا اور اسے نئی حیات کے اندر جمع کیا جائے گا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا یحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. یہ ہڈیاں بھی دوبارہ بنیں گی اور یہ گوشت پوست بھی دوبارہ بنے گا، اور اس کے اندر پھر اس روح کو بھی لٹایا جائے گا، اور انسان جو ہے نئی زندگی کے اندر کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا. تو پہلی زندگی کا بیان، اس زندگی کا بیان، اس برزخی زندگی کا بیان، اور اس کے بعد جو انسان کی کامل زندگی ہے جس میں روح بھی پوری قوت و توانائی کے ساتھ انسان کے اندر موجود ہوگی، اور یہ جسم بھی بہت زیادہ مکمل حالت کے اندر وجود میں آئے گا، اور یہ بڑھ بھی جائے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جو ہیں وہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی صورت میں جنت میں داخل ہوں گے. ہر جنتی کا قد جو ہے وہ آدم علیہ السلام جتنا ہوگا، اور ان کا قد کتنا تھا؟ 90 فٹ، 90 فٹ 60 ذراع، 90 فٹ ان کا قد تھا، اور بہت ہی قوت کے ساتھ ہوگا کہ انسان کی ساری قوتیں اور صلاحیتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی، کہ تھکاوٹ کوئی نہیں ہے، اور اکتاہٹ کوئی نہیں ہے، کمزوری کوئی نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، کوئی علائش نہیں ہے جسم کے اندر، نہ کوئی کسی قسم کی بول و براز کی ضرورت ہے، اور نہ ہی تھوک اور بلغم جو ہے وہ انسان کو پیش آئے گی، بلکہ صرف کھانا پینا ہے اور مزے کرنے ہیں. کامل زندگی مل جائے گی. اور کافروں کا بھی وجود بہت بڑھ جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کافر کی داڑھ جو ہے وہ بہت پہاڑ جتنی ہو جائے گی، اور اس کے ہونٹ سوج سوج کے اوپر نیچے اتنے بڑھ جائیں گے. تو یہ وجود بڑھ جائے گا. اللہ رب العزت کا نظام ہے یہ، بڑھے گا اس لیے جنتیوں کو، اس لیے کہ یہ زیادہ لذت اور زیادہ لطف اندوز ہوں، لذت اندوز ہوں اور لطف اندوز ہوں. اور جہنمیوں کو اس لیے جسم بڑھا دیا جائے گا کہ انہیں عذاب زیادہ ہو، انہیں تکلیف زیادہ ہو، بڑھا دیا جائے گا. تو یہ جسم بڑھ جائے گا، اور روح بھی اس کا احساس بھی بڑھ جائے گا. یہاں بھی اس کا احساس ہے، لیکن وہاں لذت کا احساس بھی بہت زیادہ ہوگا. لہم فیہا فاکہۃ ولہم یرحمک اللہ. جیسے کیا ہے ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، فی شغل فاکہون، مزے لیں گے وہ. ان کی سارے مشاغل جو ہیں وہ تفکر کے لیے، تلذذ کے لیے اور لطف اندوزی کے لیے ہوں گے. اور جہنمیوں کے لیے جو کچھ بھی ہوگا وہ ذہنی اذیت کے لیے، جسمانی اذیت کے لیے اور روحانی اذیت کے لیے ہوگا. وہ ان کی یہ کیفیتیں ساری بڑی ہوئی ہوں گی. نسأل اللہ العفو والعافیہ، اعاذنا اللہ وایاکم من عذاب جہنم. تو یہ ساری زندگیاں قرآن نے بیان کی ہیں، اور ان کے اندر انسان کو کیا کچھ پیش آنے والا ہے یہ سب کچھ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. اور اس طرح کی جامع تبیین وہ پہلی آسمانی کتابوں میں ہمارے پاس نہیں. چیزیں آئی ہوں گی، نبیوں نے بیان کی ہوں گی، لیکن اس جامعیت کے ساتھ اور اس کمال کے ساتھ جس طرح قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں یہ نہیں ہے. اور اس کے لیے انسان کی رہنمائی کرنا کہ یہ جنت کو حاصل کر سکے، جنت والے اعمال بتائے، اور جنتیوں کو
کن صفات کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا وہ صفات بیان فرمائیں، اور جہنم کے عذاب بیان فرمائے، اور کون سی صفات اور کون سے اعمال ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں اور ان کی وجہ سے انسان جہنم کا عذاب بھگتے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائیں، اور آخرت کا بھی بیان فرمایا۔ آخرت کی زندگی جو ہے وہ برحق ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہوا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، تو دنیا کی زندگی کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت۔ دنیا کی زندگی کا جوڑا آخرت ہے، الدنیا والآخرہ۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اس کو مکمل کیا ہے۔ تو قرآن مجید رہنمائی ہے، فکری بھی، عملی بھی، اور قرآن مجید عبادت کے اندر بھی انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس نے عبادت کیسے کرنی ہے، اور جو باہمی تعلق ہے انسان کا کہ انسانوں نے آپس میں کیسے رہنا ہے، اور انہیں اللہ رب العزت نے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا آپس کا تعلق، اور اس زندگی کا مقصد، اور اولاد کی ذمہ داریاں، والدین کے ساتھ اولاد کا معاملہ، آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ احسان، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین، اور پھر آپس میں انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ، ظلم نہیں کرنا، عدل سے کام لینا ہے، احسان کرنا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، بغی و عدوان سے کام نہیں لینا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے آپس کے معاملات ہیں وہ بھی بیان فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح انسان نے اس دنیا کے نظام کو کیسے چلانا ہے، یہ خلافت کی ذمہ داریاں کس طرح پوری کرنی ہیں، یہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رہنما اصول بیان فرما دیے ہیں۔ تو قرآن مجید ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے، یہ لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ جتنی چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں رہنمائی کے لیے اس کا بیان ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی، یہ بیان ہے اور ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور وموعظۃ للمتقین، اور یہ نصیحت بھی ہے۔ اس کے اندر یہ اسلوب ہے کہ بیان کر کے پھر انسان کو ترغیب دلائی ہے کہ انسان اس سے رہنمائی لے کر اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنا رہنما بنائے، اپنا دستور بنائے، اور اپنا لائحہ حیات بنائے، نظام حیات بنائے۔ اس کے لیے نصیحت بھی ہے، موعظت بھی ہے، تشویق بھی ہے، ترغیب بھی ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے یہ بشارت کا اور نظارت کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر و نذیر ہیں، اور قرآن کو بھی اللہ رب العزت نے مبشر اور منذر بنایا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کامل ہدایت ہے، اور یہ جو قرآن کی صفات اور قرآن کے اسماء ہیں یہ اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے ہے تاکہ انسان اس قرآن کے بارے میں پوری طرح باخبر ہو، اور وہ اس بات کو جانے کہ اس قرآن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اس کی عظمت اور اس کی شان اور اس کی رفعت کیا ہے، اور پھر اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے اللہ رب العزت نے اسے نازل فرمایا ہے۔ اور اگر اس کے مقصد کو سمجھ کر انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا آئین اور قانون بناتا ہے، دستور اور نظام حیات کے طور پر اسے اختیار کرتا ہے، تو پھر انسان کو اس کے ثمرات کیا ہے، اس سے کیا کچھ ملنے والا ہے۔ یہ مبارک کتاب ہے،
یہ پررحمت کتاب ہے، اور اس کے ساتھ انسان کو فوز و فلاح حاصل ہوتا ہے کہ جو انسان کے مطلوب چیزیں ہیں وہ انسان کو حاصل ہوتی ہیں، راحت حاصل ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، امن حاصل ہوتا ہے، اور انسان کو مقصد کے اندر کامیابی حاصل ہوتی ہے، انسان اپنے مقاصد کو پورا کر لیتا ہے جو انسان کے صحیح مقاصد ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ جو صفات ہیں اس کی اور یہ جو اسماء ہیں، یہ سارے ان چیزوں کی طرح اشارہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، قرآن، کتاب، ذکر اور فرقان۔ اسی طرح قرآن جو ہے یہ برہان بھی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ برہان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برہان دلیل کو کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو کسی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ہوتی ہے اور اس کے لیے حجت ہوتی ہے کہ اس سے وہ مدعا ثابت ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ جو بھی کچھ بیان کرتا ہے اس کے ساتھ دلیل بھی ذکر کرتا ہے، جو انسان کو عقلی طور پر بھی مطمئن کرتی ہے اور انسان کو وجدانی اور فطری طور پر بھی مطمئن کرنے والی چیز ہوتی ہے کہ انسان جب اس پر غور کرتا ہے تو قرآن کے دلائل سے انسان کو یقین اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کے اندر انسان نے غور و فکر کیا اور براہین عقلیہ، عقلی دلائل جمع کر کے انسان نے کچھ مواقف اختیار کیے، لیکن کچھ دوسرے لوگ انہی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ایسے عقلی دلائل لے کے آتے ہیں جس سے اس موقف کی تردید کرتے ہیں، جیسا کہ فلسفیوں کے اختلافات ہیں، وہ فلسفی قدیم فلسفی ہوں، یونانی فلسفی یا موجودہ دور کے فلاسفہ ہوں، تو ان کے آپس میں اختلافات آج تک موجود ہیں اور یہ شاید رہیں گے بھی، کبھی ختم بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن قرآن مجید نے جن جن چیزوں کے ساتھ انسان کی رہنمائی کی ہے اور ان کا اثبات کیا ہے، اس کے لیے ایسے مقنع اور ایسے یقین آفرین اور ایسے اطمینان اور اذعان کا موجب بننے والے دلائل ذکر کیے ہیں جس سے انسان عقلی طور پر بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور فطری طور پر، وجدانی طور پر بھی انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی شان ہے کہ قرآن برہان بھی ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، اس لیے کہ انسان کی ان ساری ضرورتوں کو، عقلی ضرورتوں کو اور وجدانی ضرورتوں کو اور طبعی اور فطری ضرورتوں کو اس کے خالق سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ تو اس نے ان ساری چیزوں کی رعایت کی ہے، اور باقی جو دوسرے اللہ کے سوا انسان ہیں، وہ شاعر ہوں، وہ فلسفی ہوں، وہ وکیل ہوں، وہ دانشور ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، ان کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے اور وہ اس کے اوپر غور کر کے اس کے دلائل بیان کرتے ہیں، لیکن وہ ان سارے پہلوؤں کو ملحوظ نہیں رکھ سکتے۔ انسان وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اس کا علم بڑا محدود ہے، اور پھر یہ ظاہر تک اس کی رسائی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، چیزوں کے بواطن تک پہنچ جانا اور جو ان کے نیچے چھپا ہوا ہے، ان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہاں تک انسان کی رسائی ہو جائے،
یہ مشکل چیز ہے. انسان اس طرح کی دلیل جو ہے وہ لا ہی نہیں سکتا کہ جن کے اندر یہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے آ جائے. تو اس لیے قرآن مجید جو ہے یہ برہان ہے، اور برہان بھی جاءکم برہان من ربکم، اللہ کی طرف سے یہ برہان ہے. ایک تو یہی معنی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے برہان ہے، اگر اس کے مطابق انسان عمل کرے گا تو قرآن اس کے لیے حجت بن جائے گا. القرآن حجت لک او علیک، یا تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. اگر اس کے مطابق عمل کیا تو قرآن جیسا حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران آئیں گی قیامت والے دن بندے کے ساتھ، تو حاجانی عن اصحابہما، تو یہ جو ان کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر ایمان اور اس کی تفصیلات بیان فرمائی، اور سورہ آل عمران کے اندر اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، اور ان دونوں صورتوں کے اندر جو دین کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے احسان، اس کا ذکر فرمایا. اور یہی پورا دین ہے، ایمان، اسلام اور احسان، یا اسلام، ایمان اور احسان، یہی دین ہے. تو یہ پورا دین ان صورتوں کے اندر آ گیا ہے ظاہراوین، اور جو ان کے اوپر عمل کرتا ہے یہ اس کی طرف سے محاجہ کرتی ہوئی اللہ کے سامنے پیش ہوں گی. تو حاجانی عن اصحابہما، تو قرآن اس معنی میں حجت ہے، حجت لک او علیک، اور اس معنی میں کہ انسان نے قرآن کو فراموش کر دیا، چھوڑ دیا، بھلا دیا، اور قرآن کی نعوذ باللہ تکذیب کی، مخالفت کی، تو پھر قرآن اس کے خلاف حجت ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یہ قرآن کو جھٹلانے والا ہے اور اس کی مخالفت کرنے والا ہے. ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، یہ رہنمائی ہے. والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، انہیں بہت ہی تکلیف دینے والا اور بہت ہی سنگین قسم کا عذاب ہوگا جو قرآن مجید کی تکذیب کرتے ہیں. تو قرآن ان کے خلاف حجت بن جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے القرآن شافع مشفع او ماحل مصدق. ماحل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماحل کا معنی ہوتا ہے کہ جو کسی کے خلاف دعویٰ کرے، جو کسی کے خلاف دعویٰ دائر کرے اور اس کے خلاف نالش کرے کہ اس نے یہ زیادتی کی ہے اور اس نے میری حق تلفی کی ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. تو قرآن کی آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ انسان ان سے رہنمائی نہ لے، انسان ان کو نظر انداز کر دے، ان سے اعراض کرے. کانوا بآیاتنا یظلمون، اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے. تو قرآن مجید پھر اس کے خلاف حجت بن کے کھڑا ہوگا. یہ بھی اس کے اندر معنی ہے برہان کے اندر کہ یہ قرآن برہان ہے، کسی کے حق میں کسی کے خلاف. القرآن حجت لک و علیک. لیکن جس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہ عقلی طور پر بھی انسان کے اطمینان کا باعث بنتا ہے. اس لیے بہت سارے ایسے علماء جنہوں نے فلسفہ پڑھا اور جنہوں نے غور و فکر کی بڑی وادیاں جو ہیں وہ دیکھی، اور ان کے اندر وہ سفر کرتے رہے اور بہت کچھ انہوں نے غور و فکر کے ساتھ سمجھا جانا. لیکن جب قرآن کی طرف آئے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ سارے عقدے ہی حل ہو گئے اور ساری الجھنیں دور ہو گئی، اور جو اشکالات زندگی کے اندر لا ینحل رہے تھے قرآن مجید نے انہیں بالکل واضح کر دیا. تو قرآن مجید جو ہے یہ برہان بھی ہے. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اور قرآن مجید جو ہے یہ نور ہے، یہ نور ہے. اس کی روشنی مانوی روشنی ہے. اسی روشنی تو نہیں ہے کہ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہو تو روشنی نکل رہی ہو، لکھا ہوا ہو تو روشنی پھیل رہی ہو. اسی معنی میں تو روشنی نہیں ہے، لیکن مانوی اعتبار سے قرآن مجید نور ہے، روشنی ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ یہ انسان کے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی رہنمائی ہے، اور یہ ایسی اللہ رب العزت نے انسان کے لیے روشنی اتاری ہے. جب انسان اس کو اپنے لیے رہنما بنا کر زندگی گزارتا ہے
تو اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی کی تاریکیاں ساری دور ہو جاتی ہیں، وہ پوری زندگی روشنی کے اندر گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی نور ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہی سارے انوار پیدا کیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس دل کے اندر بھی ایک نور رکھا ہوا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی معرفت کا نور ہے۔ اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو انسان کا اصل تعلق ہے وہ کس چیز کا ہے؟ محبت کا۔ جو اصل تعلق ہے انسان کا اللہ کے ساتھ وہ کس چیز کا ہے؟ محبت کا۔ اللہ کو بھی اس سے محبت ہے، انسان سے، اسی لیے اللہ نے اس کو بڑے اہتمام سے پیدا کیا۔ خلقتہ بیدی، اور اللہ رب العزت کو اس کے ساتھ محبت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا، حالانکہ فرشتے اللہ کی بڑی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اس انسان کے ساتھ اللہ کو بھی محبت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور انسان کا بھی اصل تعلق اللہ کے ساتھ یہی محبت کا تعلق ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور دین جو ہے وہ سارے کا سارا اسی محبت کی آبیاری کرنے والا ہے، اسی محبت کے جوہر کو چمکانے والا ہے، اور اس کی جو سوز و گداز ہوتا ہے، اور جو اس کا انسان کے اندر ایک ایسا احساس ہوتا ہے جو انسان کو بے قرار اور بے چین کر دیتا ہے، دین اسی کو بڑھانے والا ہے۔ اور یہ محبت کی جوت اگر انسان کے اندر جگا دی جائے تو یقین جانیے کہ پھر انسان کے لیے ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، پھر سارے راستے ہی انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا، عشق کی ایک جست نے طے کر دیے قصے تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا۔ پھر انسان زمین سے، اللہ اکبر، اس قدر اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ ہی سمجھتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اسی طور پر نہیں، جسمانی طور پر نہیں، وہ عرش پر ہے بائن عن خلقہ، لیکن انسان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور واقعتاً اللہ رب العزت نے جو تعبیر فرمائی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، تو اصل جو تعلق ہے انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ وہ محبت کا ہے۔ لیکن نری محبت ہو تو اس کے اندر شوخی آ جاتی ہے، لیکن یہ محبت تعظیم والی ہے، تذلل اور خضوع والی ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو مٹانے والی اور اپنے آپ کو گرانے والی اور اپنے آپ کو نیچا کرنے والی فروتنی والی محبت ہے۔ اس کی عظمت کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بالکل یہی سمجھتا ہے کہ یہ اس کی عظمت ہے کہ اس نے مجھے اپنی محبت کا مورد بنایا ہے، اور میرے دل کے اندر اس نے اپنی محبت کی یہ جو ہے جوہر رکھ دیا ہے، اور اس کا اللہ رب العزت نے یہ عنصر ودیت فرما دیا ہے کہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو انسان کو اس چیز کے ساتھ اللہ رب العزت کے بندگی کرنی چاہیے، محبت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، ویسے تو صوفیاء نے بھی اس پر بہت، بلکہ ان کا تو ساری گفتگو کا سلسلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی محبت کو ہی اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو انسان کے اوپر حاوی اور طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں جو ہے وہ بعض چیزیں پھر اور طرف نکل جاتی ہیں، اس لیے ہم ادھر نہیں جاتے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ان دونوں باطن اور ظاہر ان دونوں کے جامع ہیں، اور اللہ رب العزت نے پھر ان سے یہ بھی بڑی توفیق دی ان کو اور کام لیا کہ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے، قائم رکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں نا آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں، شیخین کی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں، اور اس موضوع کے اوپر خاص طور پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا، ان کی ساری کتابیں بڑی اس سلسلے میں رہنما ہیں۔ تو بات خیر یہاں سے آئی تھی کہ نور ہے قرآن مجید، روشنی ہے، قرآن مجید روشنی ہے، نور ہے۔ تو جو انسان کے اندر محبت کا جذبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، جو اصل جوہر ہے انسان کا،
جو اصل جوہر ہے انسان کا. اور شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس محبت کے جذبے کو اللہ سے توڑ کر انسان کو اس سے غافل کر کے اس سے ہٹا کر کدھر منتقل کر دیتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ان چیزوں کی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے اور ان کے پیچھے پڑ کے اس محبوب حقیقی کو بھول جاتا ہے جس کے ساتھ محبت استوار رکھنے کے لیے، اس محبت کو بڑھانے کے لیے اور اس محبت کو ہر موقع پر قائم رکھنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت نے یہاں پیدا کیا ہے. تو اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے. وہ اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ محبت کے لیے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو اصل جو انسان ہے اس کے اندر یہ محبت کا جذبہ جو ہے یہ قائم رہے، بیدار رہے، فعال رہے، متحرک رہے، اور یہ انسان کو چلانے والا ہو اور یہ انسان کو اللہ کی طرف بڑھانے والا ہو. اللہ کی طرف سلوک، اللہ کا ارادہ، اللہ کی طلب اور اللہ کا تقرب، یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں. تو اس محبت کو جو چیز متحرک کرتی ہے، فعال کرتی ہے اور اس کو بیدار کرتی ہے، وہ یہ قرآن مجید ہے. وہ یہ قرآن مجید ہے. تو اللہ کی محبت بھی اس سے بڑھتی ہے، اور اس لیے کہ وہ محبت بیدار ہوتی ہے جو انسان کے دل کے اندر ہے. اور یہ جس وقت اللہ کا کلام جو ہے یہ نور انسان کے اس دل کے اندر جو محبت کا جوہر ہے اس کے ساتھ اس کا اتصال ہوتا ہے، تو پھر یہ انسان کے اندر بھی نور ہو جاتا ہے اور انسان کے باہر بھی ماحول کے اندر بھی نور ہو جاتا ہے. جیسا کہ فرمایا اومن کانا میتن احییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. قرآن ایسا نور ہے کہ جب یہ انسان کے اندر اترتا ہے تو پھر انسان کا اندر بھی روشن ہو جاتا ہے. وہ حدیث نور جو ہے، دعائے نور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کے وقت اور فجر کے وقت پڑھا کرتے تھے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا. اللہم اجعل لی نورا واجعلنی نورا وعظم لی نورا وعظم لی نورا. اللہم اجعل فی نفسی نورا واجعل فی مخی نورا وفی عظمی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا. اللہ اکبر. وفی قبری نورا وفی عظامی نورا وفی قبری نورا. اللہم اجعلنی نورا واجعل لی نورا. یہ دعا جو ہے یہ اسی چیز کی دعا ہے کہ جسم کا کوئی چیز رہ گئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی کہ اس کو نور بنا دے. یہ قرآن جو ہے یہ انسان کے اندر اس طرح نور بن کے داخل ہو جائے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. انسان کی نس نس اور اس کا رواں رواں اور اس کا ریشہ ریشہ اور اس کا انگ انگ جو ظاہر کے اندر ہے اور جو باطن کے اندر ہے سب کچھ نور و نور ہو جائے. نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. تو یہ جو انسان کے دل کے اندر ایک نور کا جوہر موجود ہے، تو یہ قرآن مجید جب اس کے ساتھ ملتا ہے تو پھر نور علی نور ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر انسان کی زندگی کے اندر بھی نور آ جاتا ہے. اس کی روشنی، اس کی راستے اس کی راہ جو ہے نورانی راہ بن جاتی ہے. اور پھر یہی نور جو ہے یہ انسان کی قبر میں بھی ہوتا ہے. انسان کی قبر میں بھی اللہ اکبر. یہ قرآن مجید جو ہے انسان کی قبر کی روشنی ہے، اور قیامت والے دن بھی اندھیرا ہوگا اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے نور کے ساتھ ہی چلے گا. جیسا کہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. سورۃ الحدید میں اور سورۃ التحریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو
حشر میں بھی نور دے گا۔ اور منافقین کہیں گے کہ ہمارے پاس تو نور نہیں ہے، ایمان نہیں تھا، نور نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، نور نہیں تھا، تو وہاں کہیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، نور تو وہاں سے لے کے آنا تھا۔ تو قرآن نور ہے، اور اس کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمایا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کے آنے والے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، اور قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو قرآن مجید نور ہے، اور یہ انسان کی فکر کو بھی روشن کرتا ہے، اس کی عقل کے لیے بھی روشنی ہے، اس کی فکر کے لیے بھی روشنی ہے، اور اس کے عمل کو بھی نورانی بنا دیتا ہے، اور اس کی راہوں کو بھی منور کر دیتا ہے، اور اس کے ظاہر و باطن کو منور کر دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی نورانی زندگی بن جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، انسان چلتا پھرتا کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے میں دیکھتا ہوں تو بالکل جو ہے نا ایسی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا بتایا ہے؟ سراج منیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر تھے، اس لیے کہ آپ کیا تھے؟ چلتا پھرتا قرآن تھے، پوری قرآن کی تعبیر تھی، تعمیل تھی، کان خلقہ القرآن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کہتے ہیں کہ ایک تو یہ خاموش قرآن ہے، اور ایک وہ ناطق قرآن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناطق قرآن تھے، عملی قرآن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سراج منیر بتایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر تھے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث علماء ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کی مثال چاند کی مثال ہے اس رات کے اندر جب وہ پورا ہوتا ہے، بھرپور ہوتا ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ اور جو کواکب ہیں دور ہونے کی وجہ سے ان کی روشنی مدھم نظر آتی ہے، یہ اہل ایمان جو ہیں یہ کواکب کی طرح ہوتے ہیں، علماء چاند کی طرح ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح ہیں، اور یہ علماء جو ہیں یہ عوام جو ہیں اہل خیر اہل ایمان، یہ کیا ہے؟ یہ کواکب کی طرح ہیں، چمکنے والے ہیں، ان کے ساتھ اس زمین کے اوپر روشنی ہے۔ اور جس طرح ستارے جو ہیں یہ آسمان کے لیے امنۃ للسماء، یہ آسمان کا تحفظ ہیں، ستارے جب تک ہیں یہ آسمان باقی ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، تو آسمان بھی جو ہے پھٹ جائے گا۔ تو اسی طرح یہ زمین کے اوپر چمکنے والے ستارے جو اہل ایمان ہیں، یہ اس زمین کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے یہاں روشنی کا سامان ہے۔ جب یہ ستارے مٹ جائیں گے اور یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت اس زمین و آسمان کے نظام کو بھی درہم برہم کر دے گا۔ تو قرآن مجید جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے نور بنایا ہے، انزلنا الیکم نورا مبینا۔ تو اس کی نورانیت کو سمجھنا اور پھر اس سے مستنیر ہونا اور اس نور کو جذب کرنا، اور پھر جذب کرنے کے بعد اسے پھیلانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو ہمیں اس نور کو جذب بھی کرنا ہے، اور پھر اس کو جذب کر کے آگے بھی پھیلانا اور پڑھانا ہے، اور لوگوں کے اندر اس نور کو عام کرنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے جو نام ہیں یہ اس کے مقاصد کو بھی واضح کرتے ہیں، اور اس کے مقام اور مرتبے کو بھی نمایاں کرتے ہیں، اور جو قرآن مجید بیان ہے اور جو ہدایت ہے، یہ اس کی جامعیت اور اس کی ہمہ جہتی اور اس کی گہرائی اور اس کی وسعت اور اس کی تمام انسانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے اس کی کاملیت اور جامعیت یہ انسان کے سامنے واضح ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں انسان کے ذہن میں ہوں، اور پھر انسان قرآن کا طالب علم بنے اور قرآن علوم کا انسان طلبگار ہو
اور پھر اس بحر کا غواص ہو اور اس کے حقائق تک پہنچنے کے لیے سرگرم ہو، تو اللہ رب العزت پھر انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو بہرہ مند فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں بطور بنیاد کے ہیں، زمین کو ہموار کرنے کے ہیں، اور انسان کے اندر وہ جذبہ اور شوق پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ جو ہوگا تو تبھی منزلیں آسان ہوتی ہیں، اور اگر انسان سست اور غافل ہو اور اس کے اندر جذبہ ہی نہ ہو تو پھر تو انسان بیکار ہوتا ہے۔